حمل کے دوران، پریگنینسی کے دوران بچے میں یہ ایشو نظر آ جاتا ہے، جی جی تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو اگر تو کوئی بچہ کوئی پیرنٹ انہوں نے شادی کر لی، پریگنینسی ہو گئی ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اب جو آنے والا بچہ ہے وہ تھیلیسیمیا کا ہی ہے، اس کے لیے علماء کرام نے فتویٰ دے دیا ہوا ہے کہ حمل کے 4 ہفتوں کے دوران، 4 ہفتے ہیں یا شاید 6 ہفتے ہیں، وہ بھی کنفرم کر لیں گے، اس میں ابورٹ کروایا جا سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ کہ ابھی اس میں روح نہیں ڈلی ہوتی ہے بچے میں، جو آپ کا ایک حمل کا سیمپل ہوتا ہے صرف اسی کو لے کے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا اس کے ڈی این اے میں اب تھیلیسیمیا سروائیو کر رہا ہے۔ اگر تھیلیسیمیا اس میں ہے تو پھر اس کو ابورٹ کروا دیا جائے، بجائے اس کے کہ ساری زندگی کے لیے وہ بچہ اور اس کے والدین تکلیف میں زندگی گزاریں۔ اچھا، اس کی مطلب فتویٰ ہے، موجود ہے؟ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پریگنینسی کی کتنی دیر بعد یہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے؟ یہ 4 سے 6 ہفتوں کے درمیان ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، اور جیسے ہی پتہ چلے پھر اس کو ابورٹ کروا دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات بتائیں کہ ہمارے ملک میں چونکہ ہر چیز میں بڑا فقدان ہے، تو کیا گورنمنٹ نے بھی اپنے سرکاری ہاسپٹلوں میں اس کے علاج کے لیے کوئی سیٹ اپ رکھا ہوا ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ ہے کہ صرف یہ اس طرح کی سوشل ویلفیئر کی نہیں ادارے جی، چلتے ہیں؟ سرکاری اداروں میں بھی تھیلیسیمیا سینٹرز کچھ قائم ہیں، وہاں پر بھی تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو جو ہے وہ خون اور ادویات فراہم کی جاتی ہیں، اور لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیٹ اپس میں، پرائیویٹ سیٹ اپ بنتے ہی تب ہیں جب گورنمنٹ اس بوجھ کو پورا اٹھا نہ سکے۔ اگر گورنمنٹ تمام مریضوں کو مکمل صحت کی سہولیات فراہم کر رہی ہو تو کبھی بھی پرائیویٹ ادارے جنم نہ لیں، لیکن اگر پرائیویٹ ادارے بھی جنم لیتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ان بچوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ان بچوں کو سہولیات کی ضروریات بھی زیادہ ہیں، پھر گورنمنٹ جتنا ہو سکتا ہے کر تو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اب پرائیویٹ اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے بوجھ کو کچھ شیئر کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک دو کویشچنز ہیں جی بڑے امپورٹنٹ۔ یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کا ویلفیئر کا سیٹ اپ کے لیے ڈونرز پہ اعتماد کیسے بحال کیا جاتا ہے؟ کیسے مطلب اتنا بڑا اسٹیپ؟ دیکھیں اس میں پاکستان ہمارا پوری دنیا میں الحمدللہ ٹاپ 10 میں آتا ہے جو جو ڈونیشنز دیتے ہیں، اور بہت زیادہ دیتے ہیں، شاید ٹاپ 5 میں ہونا چاہیے، ٹاپ 10 بھی میں نے زیادہ بول دیا، ٹاپ 5 میں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ تو کیوں؟ ماشاءاللہ پھر تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ شاید ہمارے انہی یہاں کی پہ وجہ سے ہمارے ملک کے اتنے ٹف سرکمسٹانسز کی وجہ سے بھی ملک بڑا اچھا چل جاتا ہے۔ بس ایک تو یہ کہ ہمارا الحمدللہ اسلامی ملک ہے، ہم الحمدللہ ہمارا تعلق اسلام سے ہے، تو ہمیں کانسیپٹس کلیئر ہیں، چیریٹی کی کیا اہمیت ہے، اور یہ چیریٹی جو غربت کی سطح سے نیچے زندہ رہنے والے جو لوگ ہیں، زندگی گزار ہیں، ان کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، یہ ہمارے مذہب نے چونکہ اس پہ کافی الحمدللہ رہنمائی کی ہوئی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان ٹاپ میں آتا ہے۔ اب اس میں پھر بھی بہت سارے ادارے ایسے بھی ہوں گے جو شاید یہ سمجھتے ہیں ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ بہت سارے ایسے فیک ادارے ہیں جو رمضان المبارک میں جو ہے وہ فصلی بٹیروں کی طرح ایک دم منظر عام پہ آتے ہیں، اور وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جی ہم لوگ بڑا کام کریں، بہت سارے لوگ ٹی وی چینلز کی ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ ڈونیشنز اکٹھے کرتے ہیں۔ اب جو ڈونر ڈونیشن اچھے جذبے کے ساتھ اور نیکی کی سوچ کے ساتھ دے رہا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس کو پیسے دیے وہ تو ادارہ سرے سے تھا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے پھر ڈونرز کا اعتماد اچھے اداروں سے بھی اٹھ جاتا ہے، اور وہ ڈونیشن اور روپیہ زکوٰۃ و عطیات دیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ لیکن ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ انہی حالات میں ہم نے کام کرنا ہے، اگر ہم چند غلط لوگوں کی وجہ سے مایوس ہو کر اچھے اداروں سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر ان اداروں کو کون چلائے گا؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ بلائنڈلی کسی کو ڈونیشن نہ دیں۔ آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو جا کے اس ادارے کا وزٹ کریں، ٹھیک ہے، آپ جا کے وہاں کا کام دیکھیں، آپ وہاں کے مریضوں کو دیکھیں، جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہمارا ریاض منصور ٹرسٹ میں آپ نے ابھی وزٹ کیا، آپ نے دیکھا الحمدللہ کام بھی ہو رہا ہے، اور 3 کنال پر مشتمل ہمارا یہ ہاسپٹل بھی ہے، سرجیکل ٹاور بھی ہم نے اس میں جو ہے وہ بنا لیا ہے، جہاں پر تھیلیسیمیا کے مریضوں کو آپریٹو سہولیات بھی ملیں گی، آپریشن تھیٹر کی بھی، وہ بھی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ الحمدللہ ہم نے ان کے لیے آپریشن تھیٹر تیار کیا ہے، جس میں آرتھوپیڈک کی آپریشن تھیٹر ہے،
جنرل سرجری کا آپریشن تھیٹر ہے، گائنی کا آپریشن تھیٹر ہے، آئز کا آپریشن تھیٹر ہے. اچھا، یعنی کہ یہ تھیلیسیمیا سے ہٹ کے بھی آپ جی، تھیلیسیمیا سے ہٹ کے بھی جنرل ہیلتھ کیئر کا ہمارا یہ سیٹ اپ ہے. روزانہ تقریباً کوئی 500 پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں او پی ڈی میں؟ او پی ڈی میں، جن کو ہم یہ سہولیات دے رہے ہیں. اور اب یہ جو سرجری کا سلسلہ ہم شروع کرنے لگے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالی مستحقین کے لیے ہم بالکل فری آف کاسٹ یہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں ہم لوگ جو ہے وہ جو کنسٹرکشن چل رہی ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ڈونرز آئیں، آ کے اگر وہ اپنے پیاروں کے نام سے کوئی کمرہ سپانسر کرنا چاہتے ہیں، کوئی وارڈ یا پورا فلور یا کوئی اسپیس سپانسر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آئیں اور آ کے بالکل ٹھیک ہے.